محترم حاضرین، آج ایک اہم ٹاپک پر گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کرنے کا موقع نصیب کرے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتبع المیت ثلاثہ، کہ کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے پیچھے تین چیزیں رہ جاتی ہیں: اہلہ وعملہ ومالہ، گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال و متاع۔ پھر آپ نے فرمایا فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں اور ایک چیز وہیں رہ جاتی ہے۔ یرجع اہلہ ومالہ، گھر والے میت کو دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں اور یہ میت اپنا پورا مال لے کے دنیا سے چلے جاتی ہے۔ ویبقى عملہ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث میں جو دو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک تو انسان کا مال و متاع اور دوسرے اس کے رشتہ دار اور گھر والے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ ان دو چیزوں میں تصرف کیسے ہونی چاہیے، کیونکہ انسان تو دنیا میں نہیں رہا، وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس مال کو کیسے اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے، کس کو کتنا حق دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں آیتیں اتاری ہیں۔ اور اس آیت کے اتارنے کا بھی عجیب پس منظر ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جنگ احد میں وہ شریک ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران ہی پوچھا کسی صحابی سے کہ کیا تم نے سعد بن ربیع کو دیکھا ہے، اور اگر تم ان سے ملاقات کرو تو میرا سلام کہنا ان سے، اور ان سے کہنا کہ میں نے ان کی خیریت پوچھی ہے۔ چنانچہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ ہیں کہاں۔ آخرکار وہ ایک جگہ زخمی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، 70 سے زیادہ نشانات ہوتے ہیں۔ تو ان سے آ کر یہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے تعلق سے پوچھا ہے اور آپ کو سلام کہا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ علی رسول اللہ السلام علیکہ، کہ اللہ کے رسول کو بھی سلام کا جواب دیا اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قل لہ یا رسول اللہ اجد ریح الجنہ، کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں ان کی روح نکل جاتی ہے۔ تو سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے تعلق سے صحابہ کرام نے بعد میں ذکر کیا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ان کو پر اتنا ظلم ہوا اور ان کے جسم پر اتنے زخم کے نشانات تھے، اور زخموں کی تاب نہ لا کر وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک امت کے ساتھ بڑی رحمت کا فیصلہ کیا، وہ یہ ہے کہ ان کی بیوی، ان کی دو بیٹیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ، سعد بن ربیع جو آپ کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، ان کی دو بیٹیاں ہیں یہ، اور ان کے بھائی ان کا سارا مال لے کر چلے گئے، ہمیں کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، جبکہ ان کی شادیاں ہیں، ان کے اخراجات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکیے۔ بعد میں تھوڑی دیر ہی میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آیت مواریث انہوں نے اتار دی۔ پھر انہیں بلا بھیجا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو اور کہا
کہ تمہاری ان دو بیٹیوں کو 2 ثلث ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا، اور تمہارے شوہر کے مال میں سے 8واں حصہ ملے گا، یعنی اراؤنڈ 12.5% تم کو ملے گا، اور بقیہ جو مال ہے وہ تمہارے چچا لے جائیں گے، یعنی تمہارے شوہر کے جو بھائی ہیں، ان 2 بیٹیوں کے جو چچا ہیں وہ لے جائیں گے۔ دیکھیے ایک صحابی کی شہادت اور اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے۔ تو ایسا اگر ہم دیکھیں تو کئی صحابہ کرام ہیں جن کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اور جن کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کی تھی۔ تیمم کا مسئلہ لے لیجئے کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا تو اس وقت کچھ مسائل تھے، تو آیت تیمم اللہ تعالیٰ نے اتاری، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے گھر کی کیا ہی برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کئی آیتیں اس میں اور آسانیاں اتاری ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ قیامت تک پڑھی جانے والی آیتیں اللہ نے اتاری، جن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حصوں کا تذکرہ کیا۔ انسان جو کماتا ہے زندگی میں، جو کچھ وہ سیو کرتا ہے یا جو کچھ وہ پراپرٹیز بناتا ہے، اہم مقصد تو یہی رہتا کہ میرے بعد میری اولاد سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو یہ فطرت میں داخل ہے انسان کی۔ تو اللہ نے اسی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے سب سے پہلے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے تمہیں بتاتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، مطلب 1:2 کے حساب سے بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا اور بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی صرف ایک ہے، اکیلی ہے، تو اس کو آدھا حصہ یعنی اراؤنڈ 50% ملے گا، اور اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہوں تو ان کو 2 ثلث یعنی 2/3 ملے گا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی باریکی کے ساتھ اور معاشرے کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے ایک ایک کا حصہ بھی اللہ نے ذکر کر دیا۔ تو جیسے اللہ نے اولاد کے حصوں کا تذکرہ کیا، پھر ساتھ ہی والدین کے حصوں کا بھی تذکرہ کر دیا، کیونکہ مرنے والے کے والدین بھی اگر باحیات ہوں تو وہ بھی مرنے والے کے مال میں حصہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کو اگر مرنے والے کی اولاد بھی ہے تو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو ماں کو 1 ثلث 1/3 ملے گا اور باپ سارے مال کا وارث بنے گا۔ تو ماں باپ کے حصوں کا تذکرہ کیا۔ تو دیکھیے ترتیب کس لحاظ سے اللہ نے فطری طور پر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیتیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ میاں بیوی کے حصوں کا تذکرہ کیا، کہ تیسرے نمبر پر کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ صاحب اولاد ہو تو شوہر کے مال میں سے بیوی کو کتنا ملے گا، اور اگر بیوی کی وفات ہو جائے اور بیوی صاحب اولاد ہو تو اس کے مال میں سے شوہر کو کتنا ملے گا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں شریک جو بھائی ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر کوئی مسلم گھرانے میں ایسا جوڑا ہو، ایسا کپلس ہو جن کو اولاد نہیں ہے، جن کو کلالہ کہتے ہیں، کہ کچھ خاندان میں لوگ ہوتے ہی ویسے
کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی اور عمر کی اس حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین بھی چلے گئے ہوتے ہیں، تو انسان کو یہ تشویش لاحق رہتی ہے کہ میرا مال کہاں جائے گا جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میرے کوئی والدین نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی تفصیلات بیان کر دی، اور خصوصیت کے ساتھ سورہ نساء میں کہ آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتویٰ دے رہا ہے۔ دیکھیے فتوے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، تو سب سے پہلا مفتی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہ اللہ تعالیٰ کلالہ کے تعلق سے کہ ایسے جوڑے جن کی اولاد نہیں ہے اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں، ان کا جو مال ہے وہ ان کے بھائی بہنوں کو جائے گا۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک، کہ اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اولاد نہیں ہے، بہن ہے تو ایک اگر بہن ہو تو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زائد ہو تو 2/3 ملے گا، اور اگر بہن بھائی سب مل کر ہوں تو سب کو 1:2 کے حساب سے بھائیوں کو ڈبل حصہ ملے گا اور بہنوں کو ایک یعنی سنگل حصہ ملے گا۔ اور یہ بھائی بہنیں 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں جو آخری آیت ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے سگے بھائی بہنوں اور باپ شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی سگے بھائی بہنیں سے مراد انسان کے ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں، اور اگر باپ نے دوسری تیسری شادی کی ہو تو ان سے جو اولاد ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں باپ شریک بھائی بہنیں۔ تو اگر سگے بھائی بہنیں نہ ہو تو باپ شریک بھائی بہنوں کا حصہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح ماں شریک بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، تو ان کا حصہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آیت میراث شروع میں جو ذکر کیا، دوسرے آیت کے آخر میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے ماں شریک بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کیا کہ اگر وہ اکیلے ہوں تو ان کو 6واں حصہ ملتا ہے، اگر وہ 1 سے زائد ہو تو ثلث میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سارے پوائنٹس کو یہاں جمع کر دیا جو خاندان کے اصول اور اصل ہوتے ہیں، کہ مرنے والے کی اولاد، مرنے والے کے والدین، مرنے والے کے اگر بیوی ہو تو شوہر، شوہر ہو تو بیوی، یا اگر وہ کوئی نہ ہو تو ان کے بھائی بہنیں، یہی تو لوگ ہوتے ہیں جو ان کے کام آتے ہیں اور ان کی زندگی میں ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ان آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتار کر ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، کہ یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ انسان جیسے چاہے بانٹ دے، یا مرنے کے بعد جو وارثین ہیں اپنے حساب سے ہر ایک اپنا اپنا حصہ لے لے، ایسا نہیں ہے۔ فریضۃ من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ جس طرح ہم نماز کو واجب سمجھتے ہیں، روزہ رکھنے کو سال میں 1 مرتبہ واجب سمجھتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد مرے ہوئے شخص کی مال کی جو تقسیم ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ اس کو اسی حساب سے بانٹا جائے جیسے اللہ نے قرآن کریم میں آیتیں اتاری ہیں۔ بلکہ اس تقسیم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا کسی فرشتے کو بھی نہیں دیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تفصیلات بیان کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس علم کو حاصل کرنے پر ابھارا بھی۔ فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، کہ علم میراث سیکھو سکھاؤ، یہ آدھا علم ہے۔ اور علماء نے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ آدھا علم اس وجہ سے کہ انسان کے 2 حالات ہوتے ہیں، ایک تو زندگی کے اور ایک مرنے کے بعد، چونکہ اس کے تعلق مرنے کے بعد سے اس لیے گویا آدھا علم ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ يُنسَى، یہ علم بھلا دیا جائے گا۔
وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، اور یہ سب سے پہلی چیز ہوگی جو میری امت سے لے لی جائے گی۔ تو لہذا اس علم کو سیکھنا چاہیے، اور جب موقع ملے، جب کسی کے ہاں کوئی وفات ہو جائے تو وراثت کس طرح پر بٹنی چاہیے وہ ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے جو اس علم کے تعلق سے کچھ جانکاری رکھتے ہیں، ورنہ ایسے ہی تقسیم کر لینا، یا تقسیم کرنے میں ڈیلے کرنا، یا مردوں کا عورتوں کو حصہ نہ دینا، یہ تمام چیزیں اس ظلم میں آ جاتی ہیں جن کی وعید اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، جیسا کہ میں ابھی ذکر کروں گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے کہ شوہر کے انتقال پر اگر وہ صاحب اولاد ہو تو اس کی بیوی کو 1/8 حصہ ان کو دے دو، بقیہ ان کی اولاد کو دو۔ اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی صاحب اولاد ہو تو اس کے مال میں سے اس کے شوہر کو 1/4 یعنی 25%، اور اگر اولاد نہ ہو تو 1/2 اور 50% کو دیا جانا چاہیے۔ یہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اہم بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ، ان آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، کہ اولاد کو ان کا حصہ دیا جانا، والدین کو ان کا حصہ دینا، میاں بیوی کو ان کا حصہ دینا، ماں شریک بھائی بہنوں کو ان کا حصہ دینا۔ فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اطاعت کا مفہوم یہاں یہ ہے کہ ان حدود کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ تو یہ مرے ہوئے شخص کے تعلق سے نہیں، جو باحیات ہیں، جو وارثین ہیں، یہ لوگ اگر اللہ کے اتارے ہوئے نظام کے مطابق سارا مال بانٹ لیتے ہیں تو اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، مطلب یہ کہ جو حدود اللہ نے بیان کیے ان سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ابھی باحیات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان دنیا سے چلا گیا اس کا کوئی قصور نہیں، اگر اس نے اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو، تو باقی جو لوگ رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ابھی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، چلو آگے دیکھیں گے، یا بیوی کہتی ہے کہ نہیں ابھی تقسیم کرنا نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے، یہ سب شریعت کے خلاف ہیں۔ جہاں مرد ظلم کرتے ہیں وہ عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں۔ عورتوں کا ظلم کبھی اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ بیوی جن کے شوہر کی وفات ہو چکی، وہ جس گھر میں رہتے ہیں کہ میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جب تک مجھے رہنا ہے، بعد میں تم جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ کیا کس دلیل کی بنیاد پر وہ ایسا کہہ سکتی ہے؟ کیونکہ بیوی کا حصہ تو 12.5% ہے، بقیہ 87.5% تو دوسرے وارثین کا ہے، تو ان کا حصہ بھی یہ دبا کر بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے سامنے یہ سب گھر تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جب تقسیم اتار دی اور اللہ نے جب آپ کا حصہ مقرر کر دیا ہے تو اس مقررہ حصے سے تو آپ کو لینے کا مجاز ہی تو نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لڑکیاں یا کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہم کو بیٹوں کو جتنا ملتا ہے ہم کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اللہ نے جو حصے تقسیم کیے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہے۔ قیامت تک پڑھی جانے والی آیت اللہ نے اتاری للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ملنا ہے، تو یہ اٹل فیصلہ ہے۔ یہاں لڑکا کچھ نہیں کر سکتا، نہ لڑکیاں کچھ زیادہ مانگ سکتی ہیں، اور نہ والدین اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دو جتنا تم لیتے ہو۔
تو دیکھیے لوگ ظلم کس کس ناحیے سے کرتے ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ مال کی محبت اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ وہاں حلال و حرام کو دیکھنے کی، تمیز کرنے کی کا موقع ہی نہیں ہے. یا نہیں تو لوگوں کے ہاں اتنی جہالت ہے کہ لوگ معلوم ہی نہیں کرنا چاہتے کہ اللہ نے جو تقسیم اتاری ہے وہ کس انداز کی ہے، کیسے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. تو لہذا اسی اہمیت کی خاطر ایسی مجالس قائم کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک پہلو ہے نظام میراث کا جسے لوگوں نے بھلا دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ اپنے من میں جیسا اس کو تقسیم کریں، اور وہ اللہ کی تقسیم پہ وہ راضی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے باریکی کے ساتھ ہر وارث کا حصہ بیان کرنے کے بعد 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ والدین کا اور اولاد کا حصہ اس وقت بنتا ہے جب میت کے چھوڑے ہوئے قرض اتار دیے جائیں، یا اگر اس نے وصیت کی ہو تو وصیت پوری کر دی جائے. 4 مرتبہ اللہ نے اس کو دہرایا، جبکہ قرآن کا کوئی کلام یا کوئی آیت زائد نہیں ہے. اللہ نے ہر حکم، ہر آیت میں حکم نازل کیا ہے، ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ہدایت اللہ نے بندوں کے لیے اتاری ہے. تو یہاں علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب ایک شخص وفات پا جائے اس کے مال میں بالترتیب 4 حقوق منسلک ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا حق یہ کہ میت کو نہلانے، کفنانے اور دفنانے کا جو خرچ ہے اسی کے مال سے لیا جائے، یہی مستحب ہے. اور اگر کوئی دوسرا انتظام کر دے یا کوئی دوسری کمیٹی انتظام کر دے تو الگ بات ہے، لیکن سب سے پہلا حق اس کے مال میں سے ہے کہ کفنانے، دفنانے اور نہلانے کا جو خرچ ہے، اور وہ بھی کامن سینس میں جو ہے، وہ جہاں جو اسراف ہوتے ہیں، جو دعوتیں ہوتی ہیں، جو دوسرے غیر شرعی امور ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر بغیر اسراف و تبذیر کے جو ہوتا ہے خرچ اس کے مال سے لیا جائے. اس کے بعد جو مال چھوڑ جاتا ہے، اگر اس نے زندگی میں کسی سے کوئی قرض لیا اور اس نے قرض ادا کیے بغیر وہ چلا گیا تو قرض کو اتارنا ہوگا. قرض کا معاملہ بھی بڑا لوگوں میں یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ لوگ اس تعلق سے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی جان قرض کی وجہ سے اٹکی ہوئی رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا کہ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 2 دینار کا قرض ہے، صرف 2 دینار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ صلوا علی صاحبکم، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، تم خود پڑھا لو. اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام کے چہرے بدل گئے. ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ادا کر دوں گا. تو اللہ کے وسلم نے پوچھا تم ادا کرو گے؟ ہاں میں ادا کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور نماز جنازہ پڑھایا. اس کے بعد جب بھی وہ صحابی ملتے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان سے پوچھتے کہ کیا ہوا ان 2 دیناروں کا، وہ کہتے کہ نہیں اللہ کے رسول ابھی میں ادا نہیں کیا ہوں، کر دوں گا. آخر انہوں نے ایک دن کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ادا کر دیا ہے. آپ نے اس وقت فرمایا الآن بردت علیہ جلدتہ، اب تم نے اس کے چمڑے کو ٹھنڈا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب تک اس کا قرض ادا نہیں ہوا تب تک میت مشکلات میں تھی. تو لہذا قرض تو معاف نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ قرض ادا کیے بغیر مر جائے تو اس کے مال میں سے دوسرا حق یہ ہے کہ قرض اتارا جائے گا. ایک صحابی اللہ کے وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں
ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایایا، اے اللہ کے رسول اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ ہاں بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیا پوچھا؟ تو انہوں نے سوال دہرایا کہ اگر میں جہاد میں شہید ہو جاؤں لڑتے لڑتے تو کیا میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بخش دیے جائیں گے۔ آپ نے ایک شرط بتائی کہ ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر، اگر تم جہاد میں شہید ہو جاؤ، تمہارا یہ ایسا ہو کہ تم آگے بڑھتے گئے اور تم کو کسی نے قتل کر دیا، تم معاف کر دیے جائیں گے، الا الدین، البتہ قرض معاف نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی جبریل میرے پاس آیا اور انہوں نے بتایا کہ قرض معاف نہیں ہے۔ تو دیکھیے ایک انسان، ایک مومن کی سب سے بڑی شہادت اور کتنی بڑی خوشخبری کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جائے، لیکن قرض کے تعلق سے یہ ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لوگ ایک تو قرض حسنہ کے نام سے لوگوں سے قرضے لیتے ہیں، اور کبھی لون یا کوئی بھی گھر بنانے کے لیے یا بزنس بڑھانے کے لیے یا گاڑیاں خریدنے کے لیے یا کوئی فریج معمولی چیزیں خریدنے کے لیے لون لیتے ہیں اور اس پہ سود بھی پے کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کو قرض نہیں لینا چاہیے، اور اگر قرض لے بھی تو اس کو لکھ کر رکھ لینا چاہیے کہ میں نے کس سے قرض لیا اور کب میں نے مجھے پیمنٹ کرنا ہے، تاکہ اگر مر جائے اسی حالت میں تو وارثین دیکھ کر ان کا وہ ادا لیا ہوا قرض واپس کر دے۔ کیونکہ لوگ آج ایسے ہیں کہ چھپے چھپے قرض لیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ کبھی عورت اپنے شوہر کو بتائے بغیر اپنے بھائیوں سے قرض لے لیتی ہیں کہ ان کو مت بتاؤ کہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور واضح ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سے لیا اور کتنا لیا، کب دینے کا وعدہ کیا، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ اگر اچانک انسان وفات پا جائے تو اتنی بڑی مشکلات کیوں اٹھائے گا وہ۔ لیکن جہاں قرض نہ لینے کی بات ہے، احادیث میں قرض دینے والوں کی فضیلت بھی ہے۔ من نفس عن مسلم کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی کسی مشکل کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکلات کو دور کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو 2 مرتبہ قرض دے تو 1 مرتبہ صدقے کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو چونکہ یہ شریعت ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ سکھاتی ہے، تو اس لیے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی بھی پر ہی ابھارا گیا، اور اس کے برخلاف جو لوگ قرض لے کر نہیں دیتے ہیں ان کی وعیدیں بھی سنا دی۔ تو خیر یہ بات قرض کے تعلق سے آئی۔ تو اگر انسان قرض چھوڑا ہے، ڈیو ہے، باقی ہے، چاہے وہ کرنٹ بل ہو یا فون کا بل ہو یا گھر کا کرایہ ہو، جو بھی چیزیں اس کی ڈیو ہے، مطلب رہ چکی ہیں، اس کو کلیئر کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد تیسری چیز من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، کہ وصیت اگر اس نے کی ہے، وصیت کے بھی کچھ احکام میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ وصیت ایک تو انسان زندگی میں یا مرنے کے قریب کہتا ہے اپنی اولاد سے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارو، توحید پر قائم رہو، جیسا کہ انبیاء نے اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی، یہ بھی وصیت ہے۔ اور ایک وصیت ہے مال کی وصیت، جس کو ول کہتے ہیں، کہ انسان زندگی میں لکھ دیتا ہے کہ میری پراپرٹی کا اتنا حصہ فلاں کو دے دیا جائے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مکے میں جب تھے تو وہ بیمار ہو گئے تھے۔ اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سارے مال کو صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا مت کرو،
پھر کہا کہ 2/3 66% میں دے دینا چاہتا ہوں، وصیت کر دینا چاہتا ہوں. کہا کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے. پھر کم کیا کہ آدھے مال کی میں وصیت کر دیتا ہوں. کہا کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ نے کہا کہ الثلث والثلث کثیر، کہ تم کو اگر کرنا ہی ہو تو ثلث مال کی 1/3 کی کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی زیادہ ہے. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وصیت کرے تو ثلث مال سے کچھ کم ہی کر لے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والثلث کثیر. اور اس وقت ان کی ایک ہی بیٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بعد تمہاری اولاد یا تمہارے وارثین لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ تو لہذا سارا مال بانٹ دینا اور اپنے اولاد کو کنگال چھوڑ کے جانا بھی شریعت میں غلط ہے، مستحب نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلث تک کی تم وصیت کر سکتے ہو، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو. اور دوسری بات، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، چنانچہ کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے. مطلب یہ کہ آپ کے وارثین جو آپ سے مال لینے والے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتی. جیسا کوئی باپ کہہ دیتا ہے کہ بیٹا جس گھر میں ہم رہتے ہیں تم لے لو، میرے مرنے کے بعد تم لے لو، جبکہ دوسرے بیٹے موجود ہیں. یا کوئی عورت اپنی کسی بیٹی سے کہہ دیتی ہے کہ زیور تم رکھ لو. یہ ایسی تخصیص کرنا جائز نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب باپ اپنے اولاد کو کچھ گفٹ دے تو ساروں کو دینا چاہیے. صرف ایک کو دے اور دوسروں کو چھوڑ دے گفٹ کی حد تک یہ منع ہے. ہاں انسان کی ضروریات ہیں، ہر بیٹے کی اپنی اپنی ضروریات ہوگی. کوئی LKG پڑھ رہا ہوگا، کوئی انجینئرنگ کر رہا ہوگا، کوئی MBBS کر رہا ہوگا، تو ان کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، وہ تو فرق ہوگا ہی. لیکن جہاں گفٹ اور ہدیے کی بات آتی ہے وہاں سب کو برابر دینا ہوگا. یہی حدیث تو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں موجود ہے. تو لہذا کسی باپ کو یا کسی ماں کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی ہی اولاد کے حق میں وصیت کرے. تو وصیت کن لوگوں کے حق میں کرنا ہوگا؟ وہ لوگ جو وارثین نہیں ہیں، جیسے نواسہ نواسیاں ہیں، یا بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے محروم ہو جاتے ہیں تو ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، یا کسی غریب رشتہ دار کے حق میں، یا کسی یتیم بچوں کے حق میں. تو لہذا وصیت کے تعلق سے یہ دو باتیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ وصیت 1/3 سے زائد نہ ہو، دوسری چیز یہ کہ وصیت کسی وارث کے حق میں نہ ہو. اور اس کا بھی شریعت نے بڑا فائدہ رکھا ہے. آپ کو ایک اہم مسئلہ میں بتاؤں، وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی وفات پا چکی ہوتی ہے. اب جب باپ انتقال کر رہا ہے تو جو بیٹا وفات پا چکا اس کے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اگر دوسری اولاد ہو تو مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے 4 بیٹے تھے، یہ ایک بیٹا باپ کی زندگی میں وفات پا گیا، اب جب باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو صرف یہ 3 بیٹے ہی وارث ہوں گے. جو پوتے تھے، جو اس کی بہو ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اب لوگ اس مسئلے کو بڑا سنگین مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ان کے باپ کو جو کچھ ملنا تھا ان کو بھی ملنا چاہیے، 3 پوتوں کو بھی، جبکہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن ان کو وصیت کے تھرو مال مل سکتا ہے. تو باپ جب دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے اس کی اولاد انتقال کر چکی ہے اور یتیم پوتے اور پوتیاں ہیں اور بہو جو بیوہ ہو چکی ہے، ان کے حق میں وہ وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. اب لوگوں کو یہ مسائل معلوم ہی نہیں ہے تو زندگی سے ایسے ہی وہ چلے جاتے ہیں، بعد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بنگلور کے قریب کوئی ایک ایسا مسئلہ بھی آیا تھا
کہ ان کے 10 یا 11 بچے تھے، ایک بیٹی جو ہے باپ کی زندگی میں وفات پا گئی۔ اب جو ان کے بچے تھے یعنی نواسے نواسیاں، وہ آ گئے کہ ہم کو بھی اتنا ہی چاہیے جتنا ہماری والدہ کو ملنا چاہیے تھا، جبکہ شریعت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو وہ قضیہ لے کر آئے تھے، تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ تمہارا تو کوئی حصہ نہیں ہے، پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے تم کو، کیونکہ تمہارے باپ کی زندگی میں، تمہارا نانا کی زندگی میں تمہارے والدہ جب فوت ہو گئی ہیں، تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا، دوسرے جو ان کے بھائی بہنیں ہیں، کہ تم لوگ ان کو کچھ دے دیتے ہیں، وصیت تو نہیں کیے ہیں، شاید ان کو معلوم نہیں تھا، تو کچھ دے دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو دیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری والدہ کو جتنا ملنا تھا اتنا ہی ہم کو چاہیے۔ تو میں نے پوچھا کہ کتنا وہ تمہارے نانا نے چھوڑا ہے، ترکہ کتنا ہے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 100 کروڑ چھوڑے تھے، 100 کروڑ میں سے اس بیٹی کو جتنا ملنا تھا اس سے کم و بیش انہوں نے دیا ہے، لیکن اتنا تو نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ تم حق بجانب ہو، کیونکہ ان نواسوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور آپ جو دے رہے ہیں وہ احسان کر رہے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگوں کو اگر معلوم ہے کہ زندگی میں اگر بیٹا وفات پا جائے یا بیٹی وفات پا جائے، نواسے ہو، نواسیاں ہو یا پوتے پوتیاں یتیم بن چکے ہیں، تو ایسی صورت میں دادا کو یا نانا کو چاہیے کہ ان یتیموں کے حق میں بھی وصیت کر کے جائے۔ اور یہ اللہ نے اس کی تعلق سے خاص 4 مرتبہ اس کا ذکر کیا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ وصیت کے نفاذ کے بعد ہی ترکہ تقسیم ہوگا۔ تو خیر یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ علم نہیں ہے، البتہ بعض دوسرے ممالک میں اگر ایسی صورت میں باپ نے وصیت نہیں کی ہو تو کورٹ ان کو اتنا حصہ دلواتی ہے، یعنی ثلث یا اس کے آس پاس کچھ حصہ دلاتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو کوئی اسلامی یا شریعت کا کورٹ نہیں ہے، لوگ دینداری پہ عمل کرتے ہیں، تو لہذا لوگوں کو یہ سب چیزوں کی معرفت ہونی چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں بڑے دروس ہیں کہ انسان کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو خیر 4 حقوق میں نے بتایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ میت کے نہلانے کفنانے کا خرچ اس سے لیا جائے، دوسرا یہ کہ اگر اس نے قرض چھوڑا ہو تو قرض کو پورا کیا جائے، اور قرضوں کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے جا کر پوچھا جائے کہ تمہارے والد نے اتنے پیسے لیے، دے دو، کہتے کہ جن سے لیا تم نے ان کو دے دو، جن کو تم نے دیا انہی سے لے لو۔ تو ایسی نافرمان اولاد آج بھی موجود ہے، جبکہ ان بیچاروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا حصہ بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کریں، کیونکہ اللہ نے کہا او دین۔ اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی ہے اور وصیت 1/3 میں ہو اور کسی وارث کے حق میں نہ ہو تو ایسی صورت میں وصیت پوری کی جائے۔ اور یہاں ایک تفسیری نکتہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہاں من بعد وصیت یوصی بہا او دین 4 مرتبہ جو ذکر کیا، پہلے وصیت کا تذکرہ کیا ہے جبکہ قرض بعد میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ پہلے قرض کو پورا کر دیا جائے، اس کے بعد اگر مال بچے تو وصیت پوری کریں گے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے وصیت کو مقدم کیا ہے اس وجہ سے کہ وصیت عام طور پر کمزوروں کے حق میں لکھی جاتی ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے مقدم کیا ہے۔ اور قرض کا معاملہ ایسا ہے کہ لوگ زبردستی بھی وہ مال واپس لے سکتے ہیں، تو یہ حکمتیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں اللہ نے 4 مرتبہ دہرا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا کہ مال جب ہے اور کسی نے وصیت کی ہے تو وصیت کا نفاذ بھی ضروری ہے۔ ایک مسئلہ میں اسی دوران یہ ذکر کر دوں کہ اگر کسی باپ نے یا کسی ماں نے کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت کر دی، یا 1/3 سے زیادہ 2/3 کی وصیت کر دی انہوں نے، تو کیا ایسی صورت میں اس وصیت کا نفاذ درست ہے؟ تو دیکھیے، اگر دوسرے وارثین اس سے راضی ہیں، اس تقسیم سے اور وصیت سے، تب اس وصیت کا نفاذ ہو سکتا ہے۔
اگر وارث نہیں ہے، اگر دوسرے وارثین راضی نہیں ہیں اور کسی کے دل میں بھی تھوڑی سی خلش باقی ہے اور 100% راضی نہیں ہے تو اس وصیت پر عمل کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کی رضامندی ضروری ہے یہاں پر۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے وصیت کے یہ احکام اتارنے کے بعد اللہ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب چیزیں اس لیے بتاتا ہے کہ تم گمراہ نہیں ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس سلسلے میں پکڑے نہ جاؤ۔ تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد میں تقسیم میراث کے تعلق سے معاشرے میں کچھ خرابیاں ہیں، اس تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتے ہیں، موقع دے سکتے ہیں۔ جی جی، کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ وہیں سے، اگر مائک ہو تو مائک میں بات کریں، یا عورتیں بھی اپنا کوئی سوال بھیج سکتی ہیں تو بھیجیں۔ جی جی ہاں، ایک بہترین سوال جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ منہ بولے بیٹے اور بیٹیوں کا کیا حصہ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو لے پالک اولاد ہوتی ہے ان کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد ہی حصہ بنتی ہے، تو اولاد نہیں ہے، وہ منہ بولے بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کا کوئی حصہ شریعت میں نہیں ہے، الا یہ کہ اگر وہ ان کے حق میں وصیت کرے، اور وصیت 1/3 تک کی کرنے کی اجازت ہے، تو وہ ضرور وصیت کر سکتا ہے اور 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شریعت میں گود لینا اور لے پالک بیٹا بیٹی بنانا درست ہے، لیکن لوگوں کے ہاں غلطی یہ ہے کہ جہاں وہ آدھار کارڈ بناتے ہیں یا کوئی پاسپورٹ بناتے ہیں تو وہاں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، جبکہ حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ تم ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے بلاؤ، وہاں اپنا نام داخل کرنا اور آدھار کارڈ میں اپنا باپ کی طرح شو کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں، لے پالک بنانا ان کی بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو یتیم اگر ہو تو، لیکن جہاں وہ بالغ ہو جائیں گے تو پردے کے حکم لاگو ہوں گے۔ تو لہٰذا وراثت میں نہ لے پالک بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہے، نہ رضاعت کا کوئی اثر پڑتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ رضائی ماں بن جاتی ہے، لیکن اس کا تعلق صرف پردے سے ہے، البتہ وراثت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی جی، ایک بہترین سوال جو ہے بھائی صاحب نے کیا ہے کہ والدین کی موجودگی میں وراثت تقسیم کرنا جائز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت کا معاملہ یہ مرنے کے بعد ہے، مرنے کے بعد ہے۔ اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ بیٹے یا اولاد کون پہلے کون بعد کوئی نہیں بتا سکتا، کس کی زندگی کب تک رہے گی کون کس کو پتا ہے۔ تو لہذا زندگی میں تقسیم کر دینا یہ بہت بڑے نقصانات کا باعث بنتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی اولاد اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے۔ اور قریب میں پاکستان کا ایک واقعہ بھی آپ نے واٹس ایپ میں دیکھا ہوگا کہ باپ ہے اور اس کے 3 بیٹے تھے، باپ نے چاہا کہ اس کی ساری پراپرٹی بیچ کر اپنے 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیں، سارے بیچ دیے تو 2 کروڑ روپے آئے اس کو۔ اب تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے، یہاں بیٹوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب باپ کو کون رکھے گا، یعنی باپ کس کے پاس رہے گا۔ وہ اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ ایک بیٹے نے باپ کو شوٹ ہی کر دیا، گھر کے سامنے وہ بائک پر بیٹھ رہا تھا کہ وہاں اس نے گن چلا دی اور باپ کا وہیں انتقال ہو گیا۔ تو وہاں جو ہے رپورٹر نے اس وقت کمنٹس کیا کہ دیکھو زندگی میں تقسیم کے یہ نقصانات ہیں۔ تو لہذا زندگی میں تقسیم جو ہے بڑے نقصانات کا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بیٹی کو فلاں ایریے میں جگہ دے دی اور بیٹے کو فلاں ایریے میں جگہ دے دی، بیٹی کو جو جگہ ملی اس کی قیمت بڑھ گئی اور بیٹے کو جو ملی اس کی قیمت بڑھ ہی نہیں رہی ہے، تو یہاں آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ پھر یہی نفرت ماں باپ سے بھی شروع ہو جاتی ہے کہ تم نے کیا کیا، ہم کو کون سی زمین دی ہے،
جبکہ فیوچر کا تو کسی کو علم نہیں ہے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ماں باپ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ہر ایک کے حقوق ادا کرے، جن کو جو دینا ہے وہ دے. ان کے جانے کے بعد اگر اولاد اپنے ہاں تقسیم میں غلطی کرتی ہے تو اس کا وبال والدین کو نہیں جائے گا. ہاں ان کی رہنمائی کرے، ان کو بتائے کہ ہمارے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق تم کو تقسیم کرنا ہے، یہ رہنمائی ضروری ہے. جی بھائی صاحب نے ایک بہترین سوال کیا جو ہمارے معاشرے کا ایک یہ ہے کہ اولاد بھی کمانا شروع کر دیتی ہیں، والدین کا ساتھ دیتی ہیں، اور کبھی کوئی فارن بھی چلے جاتے ہیں، وہاں سے پیسے بھیجتے رہتے ہیں، یہاں والدین جو ہے بچوں کی شادی اور سب کچھ کرتے رہتے ہیں. تو بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی بیٹے نے کمائی کر کے ماں باپ کو دیا، تو ماں باپ کا جب انتقال ہو گیا تو اس مال میں جو بیٹے نے کمایا ہے اس میں دوسرے بھائی بہنوں کا بھی حصہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹے نے ماں باپ کو اگر ان کو دے دیا ہے اس نیت سے کہ تم ہمارے ماں باپ ہیں، تم جیسے چاہے خرچ کر لو، تو یہ ماں باپ کا ہو گیا. اور اگر وہ فرق کرتا ہے کہ یہ تمہارے خرچ کے ہیں، یہ میرے لیے ہیں، یا اس نے کوئی پلاٹ اپنے نام سے خرید لی یا والدین کے نام سے ہی خریدا اور کہا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرے نام کی ہے، تو ایسی صورت میں جو ماں باپ کا ہے وہ بچوں کو جائے گا، سب کو برابر. اور بیٹے نے جو کمایا اور جو اپنے لیے تخصیص کیا ہے وہ اس کا ہوگا، اس پہ کسی دوسرے کی پارٹنرشپ نہیں ہوگی. تو انسان کی نیت کے حساب سے ہے. اور ایسے اولاد جو ماں باپ کا ساتھ دیتی ہیں اور ان کے اخراجات کو برداشت کرتی ہیں، ان کی بڑی نیکیاں ہیں کہ انہوں نے ماں باپ کے لیے یہ سہارا بنے، اور دوسرے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں انہوں نے بہت کچھ خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کی نیکیاں اللہ ضائع نہیں کرتا. تو لہٰذا جو کچھ ہو ماں باپ کو دیں، ہاں کچھ چیزیں اپنے لیے خاص کر لیں اور بتا دیں کہ یہ جو ہے آپ کا نہیں ہے میرا ہے. تو جیسے الگ الگ تقسیمیں ہوں گی اسی حساب سے کہ انسان کے کمائے ہوئے کا مال صرف اس کے ماں باپ ان کے اولاد میں جائے گا، اور ماں باپ کو جو انہوں نے دے دیا ہے وہ ساروں میں بٹے گا. جی جی اچھا، ماں باپ جو ہے قرضہ کر کے چلے گئے، اب اولاد کو معلوم نہیں ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے. جی یہ سب سے بڑی غلطی ہمارے معاشرے کی ہے کہ ہم قرض لیتے ہیں اور اس کی وضاحت نہیں کر کے جاتے. یہ ہمارے لیے وبال کا سبب بن جاتا ہے. تو اسی لیے ہم کو ایک ڈائری ساتھ میں رکھنی چاہیے، یا موبائل میں بھی نوٹس ایک یہ آتا ہے، ایپ آتا ہے، اس میں جو ہم لکھ کر رکھیں کہ ہم نے کس سے پیسے لیے، کس کو ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات لکھنی چاہیے. اچھا، اب بچوں کے پاس جب کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارے والد نے ہم سے قرض لیا ہے، اگر ثبوت مل جاتے ہیں تو ادا کر دینا چاہیے. لیکن کیا اولاد پر ضروری ہے کہ کیا یہ سارا قرض اتارے؟ یعنی ترکہ تو تقسیم ہو گیا، اب اولاد اپنے مال میں سے ادا کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ ترکے میں تو لیس ہو جائے گا، ترکہ سب کا بٹ چکا ہے، اب جو پیسے ہیں وہ بیٹے کے ہیں. تو کیا بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کا قرض اتارے؟ شریعت کہتی ہے کہ یہاں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرض لیا ہے اور یہ بیٹے پہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر وہ دیتا ہے تو اس کا احسان ہے، نہیں دیتا ہے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا. جی 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 ہاں دیکھیے میں جو بتا رہا ہوں، جی جی جزاکم اللہ، میں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ انسان کا چھوڑا ہوا مال ہے، اس مال میں اس شخص کا قرض ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اسی سے جڑا ہوا ہے، تبھی وہ قرض ادا کرنے کے بعد ہی وارثین کا مال بنتا ہے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی ساری چیزیں بٹ گئیں. اب اگر کوئی آ کر کہتا ہے کہ نہیں تمہارے والد نے ہم سے قرض لیا ہے، کیا اولاد پر ضروری ہے کہ اس کا قرض اتارے؟
جبکہ سارا مال بٹ چکا ہے اور یہ اپنی طرف سے زائد دے رہے ہیں. اگر وہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے. لڑکیوں سے کہا جاتا ہے جی. ہاں 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 آپ کا ایک بہترین سوال یہ ہے کہ عام طور پر لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادیوں میں تو بہت کچھ خرچ ہو گیا ہے، تمہارے لیے اب کچھ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اخراجات ہم جو زائد کرتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ یا تو دکھاوا ہے یا تو جو ہے خاندانوں کو خوش کرنے کا ایک مزاج ہے. شریعت نے شادی میں بھی جو ہے نارملی جو ضروریات ہیں انہی کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. اور اگر بڑھا کے خرچ کرتے ہیں اور وہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری شادی میں ہم نے سب کچھ خرچ کر دیا، ایسا کہنا غلط ہے. تو یہ تو زندگی کا معاملہ ہوا، لیکن موت کے بعد سب کے حصے برابر ہوں گے. اور یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں میں جو خرچ ہوا، بیٹوں کی شادی میں بھی تو خرچ ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہاں بالکل 0 پوائنٹ ہے اور وہاں جو ہے 100% خرچ ہو گیا. تو خرچ تو دونوں جگہ ہوتے ہیں، بس یہ کہ کم و بیش ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ تمہاری شادی میں خرچ ہو گیا اب کچھ نہیں ہے، ایسا کہنا غلط ہے. جی جی ایک سوال یہ آیا ہے کہ والدین میں سے کوئی ماں یا باپ اولاد کی محبت میں کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے نام پوری جائیداد کر دیتی ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں اس قسم کا معاملہ کرنا ہی غلط ہے. اور ایک بیٹے کو دے کر دوسرے بیٹیوں کو محروم کرنا یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدلوا اتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. بلکہ ایک اور حدیث روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ سارے لوگ تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں؟ تو جب تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرو، تو لہذا اگر اولاد کسی ایک بیٹی کی تخصیص کر کے ساری پراپرٹی لکھ دیتی ہے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد دوسرے وارثین کیا کہتے ہیں. اگر دوسرے وارثین سبھی مانتے ہیں کہ چلو اس بیٹے کو ہم دے دیں گے، تو وصیت نافذ ہو سکتی ہے. اور اگر اس میں سے کسی ایک کا بھی آبجیکشن آ جائے تو اس وصیت کو نافذ کرنا جائز نہیں ہے. یہاں ایک سوال یہ ہے کہ والد کی جائیداد میں 5 گھر ہیں، یہ ایک ملگی ہے. ملگی کیا ہے؟ وہ شاپس ہے جی. 2 لڑکیاں ہیں، 3 لڑکے ہیں. والد اور والدہ کی موجودگی میں گفٹ دے سکتے ہیں. دیکھیے والد اور والدہ جو ہے موجود ہوں تو اپنے بچوں کو گفٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. گفٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں. لیکن گفٹ کے تعلق سے ایک واضح مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. تو انصاف کا مطلب کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ ساروں کو برابر دیا جائے، یا انصاف یہ ہے کہ 1:2 کے حساب سے مردوں کو ڈبل اور عورتوں کو سنگل حصہ دیا جائے؟ اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ اور دوسرے محقق علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں بھی 1:2 کے حساب سے بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل دینا چاہیے، اگر واقعی وہ چیز جو مرنے کے بعد بٹ رہی ہے اب اگر ہم تقسیم کر رہے ہیں. ہاں چھوٹا موٹا گفٹ ہے، جیسے عید کے موقع پر ان کو 500 دیے، ان کو 1000 دیے، سب کو، یہ تو برابری ہونی چاہیے. لیکن جہاں بڑی چیز آپ دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں بیٹیوں کو سنگل حصہ اور بیٹوں کو ڈبل حصہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو آیت اتاری للذکر مثل حظ الانثیین، یہی عین انصاف ہے. البتہ بعض علماء اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب ہدیہ دیں گے تو سب کو برابر کا حصہ دیں گے. لیکن راجح جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہدیہ کے طور پر دے رہے ہیں تو سب کو ایکول دینا چاہیے. لیکن اگر بڑی چیزیں دے رہے ہیں اور وہ چیز جو ہمارے وفات کے بعد ہونے والی ابھی دے رہے ہیں
تو ایسی صورت میں 1:2 کے حساب سے مردوں کو ڈبل دینا چاہیے، عورتوں کو سنگل دینا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ جی جی بہترین سوال آپ نے کیا کہ ایک شخص ہیں جن کے 6 اولاد ہیں، 3 مسلمان ہیں اور 3 مسلمان نہیں ہوئے ہیں، تو اب اس شخص کی پراپرٹی تقسیم ہونا ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، نہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا نہ کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ تو لہٰذا اس کے جو 3 بیٹے مسلمان ہوئے ہیں، ساری پراپرٹی انہی 3 مسلمان بچوں کو آئے گی، اور جو 3 نبی مسلمان نہیں ہوئے ہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ وراثت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مختلف دین مختلف نہ ہو۔ جی اور یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو ایسی صورت میں وہ جو 3 بیٹے مسلمان ہوئے ہیں وہی وارث ہوں گے، بقیہ جو نہیں ہوئے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جی ہاں دیکھیے والد غیر مسلم ہے اور بیٹا یا بیٹی مسلمان ہوئی ہے، ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ ایسی صورت میں بھی وہ جو بیٹا یا بیٹی مسلمان ہوئی ہے اس کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک تحقیق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے کہ بچے مسلمان ہیں اور ماں باپ کافر ہیں، جیسا کہ ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہوتا ہے، اور یہ لوگ جب مسلمان ہو کر آتے ہیں تو بڑی مشکلات اٹھاتے ہیں، ان کو جو ہے کئی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے اس ہندوستانی معاشرے میں یہ فتویٰ دیا جانا مناسب ہے کہ ایسے مسلمان بچے بچیوں کو ان کے کافر ماں باپ کے مال میں سے حصہ دیا جائے۔ اس کی مثال شریعت میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت نے مسلمان مردوں کو یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا عکس نہیں ہے، مطلب صرف مرد شادی کر سکتے ہیں، عورتیں مسلمان یہودیوں اس کا عکس نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہاں یہ کہنا کہ مسلمان جو ہوئے ہیں بچے یا بچیاں، ان کو ان کے کافر ماں باپ کے مال میں سے حصہ دیا جانا چاہیے، اور یہ عین فطرت اسلامیہ ہے تو ہونا چاہیے۔ اور ویسے یہ لوگ جب مسلمان ہو کر آتے ہیں تو باپ جو ہے کروڑ پتی ہوگا، لیکن یہ جو ہے گلی کے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کنگال بنا دیا جائے جبکہ وہ اسلام سے مشرف ہوئے ہیں؟ تو یہاں یہ فتویٰ مناسب ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دوسرے علماء جو ذکر کرتے ہیں کہ ایسے مسلمان بندے جو کافر والدین ہیں لیکن یہ مسلمان ہو چکے ہیں تو ان کو ان کے مال میں سے دیا جانا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ وصیت کا حصہ ایک ہی وقت میں نکالنا ہے یا اپنی سہولت سے نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے وصیت کا حصہ اس وقت نکالیں گے جب پراپرٹی بٹور رہے ہیں، یعنی تقسیم ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ باپ نے وصیت کر دی اور وصیت کا مال جو ہے کب ہم اس کو نافذ کریں گے؟ جب ہم تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اسی وقت اس کو بانٹ دینا چاہیے، تاکہ ان کی جو بات ہے اس کو ہم رکھنے کے لیے ساری اسی وقت جن لوگوں کو دینے کی بات کہی گئی ہے وہ دے دینا چاہیے، اس پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جی کچھ غلطیاں جو عوام میں عام طور پر ہیں، وہ یہ ایک غلطی یہ ہے کہ پراپرٹی کی تقسیم میں لوگ بڑی تاخیر کرتے ہیں۔ پراپرٹی کی تقسیم کب کرنی چاہیے؟ دیکھیے جیسے باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں وارثین کا حصہ بن جاتا ہے، بیوی کا حصہ ہے، اس میں بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہے، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کا حصہ ہے۔ لہذا اس تقسیم میں تاخیر کرنا بھی ظلم ہے۔ ظلم کس لحاظ سے ہے کہ اگر وہ گھر جو باپ چھوڑ کر گیا ہے اس میں گھر کا بڑا بیٹا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابھی تقسیم کرنے نہیں دوں گا، ہم بعد میں دیکھ لیں گے، تو دیکھیے یہ جو گھر ہے جس میں اس کا بھی حصہ اور دوسرے وارثین کا حصہ بھی ہے، تو گویا دوسرے حصوں کو دبائے ہوئے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہے
کہ تقسیم میراث میں تاخیر کی جائے، اس کو جتنا جلد ہو سکے نمٹا دینا چاہیے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص وفات بھی پا جاتا، وہ صرف بلڈنگ دیکھتے ہی رہ جاتا ہے، مال تقسیم نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو ہے، ہماری دکان کے پیچھے ایک بڑی بلڈنگ تھی، ان کے بیٹے بیٹیاں سب موجود ہیں، اور بیٹیاں چاہ رہی ہیں کہ اس بلڈنگ کی تقسیم ہو جائے، اس کو بکا دیا جائے اور تقسیم کر دیا جائے، بیٹے نہیں چاہ رہے۔ ابھی قریب میں ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بیٹا جو ہے جو اس گھر میں نہیں تھا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو صرف دیکھتے ہی رہ گیا اور کچھ ملا ہی نہیں اس کو۔ تو لہذا زندگی کس کی کب تک رہے گی کوئی نہیں جانتا، تو لہذا تقسیم میراث میں ڈیلے کرنا اور تاخیر کرنا یہ عین ظلم کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ ظلم کبھی مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ عورتیں یہ کہتی ہیں، ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں جب تک میں زندہ رہوں گی کوئی اس گھر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سبحان اللہ، آپ کون ہوتے ہیں کہ اس گھر کو ہاتھ نہ لگانے کی بات؟ کیونکہ آپ کا حصہ تو اس میں صرف 12.5% ہے، 87.5% تو دوسرے بچیوں کا ہے۔ تو لہٰذا دبائے بیٹھنا اور یہ کہنا کہ یہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ایسا غلط ہے۔ ہاں، وارثین میں سے کوئی اس کو خریدنا چاہے تو خرید لے، اور اگر وارثین میں اتنی سکت نہیں ہے تو اس کو پبلک میں بیچ دیا جانا چاہیے۔ یہ کہنا کہ ہمارے خاندان کی وراثت ہے، ہم اس کو ویسے ہی محفوظ رکھیں گے، ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ تو اس ڈیلے کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ کتنے بچیاں ہوتی ہیں جن کی شادیوں کے انتظار میں لوگ پیسوں کا انتظار کرتے ہیں کہ گھر بک جائے گا، پیسے آ جائیں گے، گھر بکتا ہی نہیں، اور دیکھتے دیکھتے وہ بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو لہذا تاخیر کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک حنفی عالم کا یہ تک میں نے بیان سنا کہ وہ کہنے لگے کہ جس چٹائی پہ باپ کو لٹایا گیا تھا، میت رکھی گئی تھی، جیسے باپ کو دفن کر کے آؤ گے تو اس چٹائی پر بیٹھ کر تقسیم میراث کر دینا مستحب ہے۔ تو علماء نے یہاں تک لکھا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس میں ڈیلے کرنا، ہاں ایک دن دو دن غم کی بات ہوتی ہے تو الگ بات ہے۔ اور ترا یہ کہ اس میں کوئی بیٹا اگر پوچھ دے کہ ہم کو حصہ چاہیے تو لوگ لڑتے ہیں، کیا تم کو اسی کا انتظار تھا کیا؟ یعنی باپ کی وفات کا تمہیں غم نہیں ہے؟ دیکھیے، غم اپنی جگہ، وہ تو کسی کے دل ویسی سخت دل ہو تو اٹھ سکتا ہے، لیکن تقسیم میراث کا اپنی جگہ ہے، اس کو ادا کیا جانا ضروری ہے۔ اور کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا اگر پوچھتا ہے اپنا حصہ تو وہ ظلم نہیں کر رہی ہے، وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے، اور کوئی آپ پر احسان نہیں کر رہی ہے، بلکہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس کی اس بات کو لے کر تقسیم کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی زندگی میں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے ماں باپ سے اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ پوچھتے ہیں، بیٹی پوچھتی ہے کہ میرا حصہ دے دیجئے، میں کہیں جگہ بنا لوں گی یا گھر بنا لوں گی، یا بیٹا کہتا ہے ماں باپ سے کہ میرا حصہ دے دیجئے۔ پہلی بات یہ کہ ایسا پوچھنا بھی ظلم ہے۔ جب تک ماں باپ زندے ہیں آپ کا حصہ بنتا کہاں ہے؟ ہو سکتا آپ ماں باپ کی زندگی میں آپ وفات پا جائیں، تو لہذا جب تک ماں باپ ہیں کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی اپنا حصہ مانگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا حصہ بنا ہی نہیں ابھی تک۔ تو لہذا اس قسم کی، اور بعض خاندانوں میں تو بڑی زبردستیاں چلتی ہیں کہ اگر میرا حصہ نہیں دو گے تو میں تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ تو یہ سب ظلم ہے جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھی کبھی یہ ظلم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا نافرمان ہے، بیمار ہوئے، باپ کبھی دیکھنے کے لیے بھی نہیں آیا، تو باپ کہہ جاتا ہے کہ اس کو پراپرٹی سے محروم کر دو۔ یہ بھی باپ کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد چاہے نیک ہو یا بد اخلاق ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، سب کا حصہ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ تو کسی کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو میراث سے محروم کر دینا بھی جس طرح غلط ہے، اسی طرح کسی کی فرمانبرداری کو دیکھ کر اس کو میراث میں زیادہ حصہ دینا بھی غلط ہے۔ تو لہذا یہ اٹل فیصلہ ہے جو اللہ نے اتار دیا ہے۔ اگر کوئی بیٹا بیماری کے وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، سارا خرچ برداشت کر رہا ہے، کہہ دیا کہ نہیں تم یہ گھر لے لو، تم دیکھ رہے ہو، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور کوئی بیٹی دیکھنے کے لیے تک نہیں آتی، اس کو کہہ دیا کہ محروم کر دو اس کو، ایسا بھی ماں باپ کو کرنے کا حق نہیں ہے،
کیونکہ وراثت کے معاملے میں یہ اطاعت گزاری یا نافرمانی یا کسی کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یا کسی کا کمزور ہونا کسی کا طاقتور ہونا یہ کوئی مؤثر نہیں ہے۔ اولاد ہیں، اولاد ہیں، اولاد ہونے کے ناطے ان کو دیا جاتا ہے، کوئی دوسری وجہ اس میں نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال یہی دہرا رہے ہیں کہ ایک لڑکی کو کسی نے گود لیا ہے اور اس لڑکی کو اس کے والدین کے حصے میں سے میراث کا حصہ ملے گا یا نہیں؟ بالکل ملے گا۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، ہر بچہ یا بچی کسی کا اولاد تو ہوتی ہی ہے۔ بچہ کہیں بھی زندگی گزارے، امریکہ میں رہے یا قطر میں رہے، کسی کے ہاں گود لے لیا جائے، وہ تو بیٹا اسی کا ہے۔ تو جب وہ انتقال ہوگا تو اس لے پالک جو دوسرے نے پال لیا ہے اس کو حصہ ضرور ملے گا۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی کسی اور سے شادی کر کے دوسروں کے ساتھ رہ رہی ہے اور بچے انہی کے ساتھ ہیں، اور یہاں مرد نے کوئی اور بھی شادی کر لی ہے۔ تو جب مرد کا انتقال ہوا تو وہ جو اولاد پہلی بیوی سے ہے وہ بھی وارث ہوگی، کیونکہ گرچہ وہ اس کی کسٹڈی میں تو نہیں ہے اولاد، لیکن اولاد جہاں بھی رہو تو نام اسی کا تو ہوگا۔ عبداللہ بن عبد الغفار تو کہیں گے ہی اس کو، مرتے دم تک تو باپ کا نام تو لے کر آیا ہے، تو لہٰذا یہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، لہٰذا اس اولاد کا حصہ ضرور ہے، چاہے وہ کسی کے ہاں میں وہ پلتا بڑھتا رہے یا وہ گم بھی ہو جائے تب بھی اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔ بلکہ شریعت نے اگر کوئی شخص وفات پا جائے، اس کی بیوی حاملہ ہے، تو حمل میں پلنے والی اولاد کا حصہ بھی مقرر کیا ہے۔ ہاں البتہ اولاد کا حصہ کیسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ علم میراث میں اس کی مستقل بحث آتی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر کا فرد گم ہو جائے یا کوئی بندہ ایسا ہو کہ وہ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے، خنثی ہے، اس کو کیسے دیا جائے، شریعت میں علم میراث میں اس کی مستقل بحث آتی ہے، لیکن شریعت نے یہاں بھی ان لوگوں کا حصہ محفوظ رکھا ہے۔ اور بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جائے اس کا بھی مکمل طریقہ موجود ہے۔ اللہ نے یا شریعت میں اس میں کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہے۔ ایک صاحب کی 5 اولاد ہیں، جی بہترین سوال جو ہے محترم نے کیا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، تم سب بانٹ لو۔ ایسا کہنا جائز ہے، اس کو وتڈرا کہتے ہیں، اس کو علم میراث میں تخارج کہتے ہیں۔ جیسے اگر ماں کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کو تم لوگ بانٹ لو، یا جو ہے ایک بیٹا کہتا ہے کہ مجھے تو بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، تم سب بانٹ لو، تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے کہ اس کو بھی انکلوڈ کیا جائے، اس کے بعد اس کا حصہ لیس کر کے سب میں بانٹ دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ جو وارث اپنا حصہ چھوڑ رہا ہے اس کو پہلے ہی الگ کر دیں گے تو یہ غلط حساب آئے گا۔ تو لہذا جو بیٹا یا جو بیٹی اپنا حصہ وڈرا کر رہی ہے، لے رہی ہے، اس کو بھی پہلے شامل کیا جائے، انکلوڈ کر کے ڈسٹریبیوٹ کر کے اس کے بعد اس کا حصہ دوسروں میں بٹے گا، وہ اس کا مستقل طریقہ ہے حساب کا۔ ایک سوال یہاں طویل ہے کہ دادا کا ایک بیٹا ہے اور اس بیٹے کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے پوتے، جی دادا کی موجودگی میں باپ کی وفات ہو گئی، جی باپ کی جائیداد تو تقسیم تھی وہ ہو گئی، مگر جو دادا کا حصہ بچا ہوا تھا اب وہ تقسیم کرنے کی بات آئی ہے، تو 4 پوتوں میں سے 3 پوتے لینا چاہ رہے ہیں اور ایک پوتے کو تقسیم میں سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے ایک شخص کے ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھی وفات پا جائے تو اس کے جو 4 بیٹے ہیں یعنی 4 پوتے ہیں، چاروں کا حصہ بنتا ہے، 3 اپنا حصہ لیں اور ایک کو محروم کر دیں، ظلم ہو جائے گا، اور باقاعدہ جو ہے وہ کورٹ کے ذریعے جا کر اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹوں میں جانا کسی بھی مسئلے میں یہ مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں جہاں لینا پڑتا ہے وہاں لٹانا بھی پڑتا ہے، اور کورٹ میں کیا بات کہ آپ کو شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جب تک مسلم معاشرہ ہے، مسلم سماج ہے، مسلم مراکز ہے، وہاں یہ سب فیصلے ہونے چاہیے، لیکن کبھی جو ہے ظلم و زیادتی اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگ دینا ہی نہیں چاہتے۔ ایسی صورت میں کورٹ کا وہ سہارا لے، کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں حق لے رہا ہے تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر وہ کورٹ کے ذریعے اپنا جائز حصہ لینا چاہ رہا ہے تو لے سکتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات بھائی صاحب نے محترم نے جو کیا ہے وہ یہ کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بیٹے یا بیٹیاں کوئی ماں باپ کی خدمت کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ایسی صورت میں ماں باپ میں یا ان میں سے کوئی آ کر تنگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر یا یہ دکان میں تمہارے نام لکھ دوں گا، تم مجھے دیکھتے رہو، ایسی بات نہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے تو اس کا انجام انسان دنیا میں بھی دیکھ لیتا ہے۔ جیسے کرنی ویسے بھرنی بولتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کی اولاد اس سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرے گی، یہ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہاں ماں باپ تنگ آ کر تاکہ ان کی خدمت کرے، یہ کس وجہ سے جو ہے یہ گھر لکھوا رہے ہیں ان کے نام، درست تو ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کی مجبوری ہے وہ، اور دوسرے بیٹے سب راضی ہیں اس پر، اور کہ تم خود گھر دیکھ لو، دکان دیکھ لو اور ماں باپ کی خدمت کر لو، سب راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، سب اگر راضی نہیں ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں اولاد پر واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کریں، اور اگر وہ خدمت نہیں کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں پوچھے جائیں گے۔ یہ کہہ کر کہ فلان نہیں دیکھتا ہے، فلاں نہیں دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ ایسی بری چیز ہے کہ والدین کے ساتھ ناانصافی کا کہ انسان دنیا میں بھی اس کے وبال اور اس کے نقصانات کو دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ تخصیص کر کے انہوں نے جو دے دیا ہے ایسا نہیں کر سکتے تھے، اب جب دے دیے ہیں تو اب اس بیٹے کو چاہیے کہ اس میں ان لوگوں کا بھی حصہ دیں۔ ہاں البتہ ایک مفاہمت یا انڈرسٹینڈنگ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے جو ہے اس دکان سے کما کر ماں باپ پہ ہی پہ تو خرچ کیا ہے، کسی اور پہ تو نہیں ہے، تو آپس میں تفاہم کے ساتھ کچھ چیزوں پہ رضامندی یا کچھ چیزوں کو برداشت کر کے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کورٹ کچہری جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جی سر، دیکھیے اگر کوئی دکان ہے یا کوئی بھی معاملہ ہے، بیٹے جو ہے باپ کا سہارا دیتے ہیں، بنتے ہیں اور ان کے ساتھ کمائی کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ بیٹا جو باپ کے ساتھ ہے اس کی حیثیت ہم کو واضح کرنی ہوگی۔ وہ ہمارے پارٹنر کی طرح ہے، باپ کے مال میں حصے دار ہے، یا وہ ایز اے امپلائی ہے، یعنی وہ ایک مینیجر کے طور پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ نہیں رہتا، سب ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو خیر یہ دکان باپ نے رکھی ہے اور بیٹا اس میں آگے بڑھ کر کما رہا ہے، اس کو ڈیولپ کر رہا ہے، لیکن بنیاد تو باپ ہی کی ہے، پیسے بھی لگاتا ہے۔ ہاں دیکھیے، تو ایسی صورت میں کچھ اس میں تفریق ہونی چاہیے کہ باپ نے اگر اس سے پیسے لگا کر کچھ الگ چیزیں بنائی ہیں اپنے پیسے لگا کر تو اس کی حیثیت الگ ہو جاتی ہے، اور وہ حصہ جو باپ اور بیٹے مل کر بنائے ہیں اس میں سب کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ تفصیل ہونی چاہیے کہ بیٹے جو باپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایز اے پارٹنر کام کر رہے ہیں یا ایز اے امپلائی کام کر رہے ہیں، یہ ہونے چاہیے۔ اس کی تحدید اور حیثیت بتا کر لوگوں میں رہنا چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد بہت سی پریشانیاں ہو جاتی ہیں کہ دکان اب کون سنبھالے گا، دکان کو کون ذمہ دار ہے، پھر اس کی بٹوری کیسی ہوگی، تو سب تفصیلات ہیں۔ تو اس لیے یہ سب وضاحتوں کے ساتھ اس میں شراکت ہونی چاہیے۔ جی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ صرف 2 لڑکیاں ہیں تو کیا پوری آستی ان 2 لڑکیوں کو جائے گی یا دوسروں کو بھی جائے گی؟ ہاں جی، دیکھیے 2 لڑکیوں کا جو حصہ ہے صرف 2/3 ہے، اراؤنڈ 66% آتا ہے، بقیہ جو ہے مرنے والے کے بھائی بہنیں وارث ہوتے ہیں، مطلب صرف چچا نہیں، مرنے والے کے بھائی بہنیں جو ہیں وہ ان کے حصہ دار ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ ان کے اس 2 بیٹیوں کے والد کا انتقال ہوا تو بیوی کا حصہ ہے 1/8 اور 2 بیٹیوں کا حصہ ہے 2/3 اور بقیہ جو ہے چچا کا حصہ ہے۔ جی تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں صرف بیٹیاں ہیں، تو ایسا کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ سارا جو ہے بیٹیوں کے نام لکھ دیا یا داماد کے نام لکھ دیا اور مرتے ہوئے خالی ہاتھ چلے گئے، کیوں کہ بھائی لوگ اس میں آ رہے ہیں۔ تو ایسا بھی جو ہے لوگوں میں ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے، کیوں بھئی آپ کے مال میں اللہ نے بھائیوں کا حصہ رکھا ہے اور ان کے لیے اللہ نے آیتیں اتاری ہیں۔ ہاں کچھ حصہ ان کے حق میں دے دیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن سارا کچھ ان کے نام کر کے خالی ہاتھ چلے جانا اور یہ کہنا کہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح کی مکر و فریبی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی مال ان اولاد کے لیے نقصان کا سبب بن جاتا ہے،
تو لہذا اگر کسی کو صرف بیٹیاں ہیں تو یہ سمجھے کہ بیٹیاں ہی ہیں تو ان کا حصہ 2/3 سے زائد نہیں ہے، بقیہ حصہ ان کے جو بھائی ہوں گے مرنے والے کی یا بہنیں ہوں گی وہ ان میں حصہ دار ضرور ہوں گے۔ اب یہاں ایک شخص کا سوال ہے کہ اپنے بھائی کے لڑکے کو انہوں نے پال لیا، جب لے پالک بیٹا آ گیا تو اس شخص کو 2 اولاد ہوئی، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے اولاد ہوتا ہے، کسی کے اولاد کو گود لینے کے بعد اولاد ہوتی ہے، تو ویسا ان کو ایک لڑکا ایک لڑکی ہوئی ہے۔ ان کا ایک گھر ہے، وہ شخص مرنے سے پہلے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد لے پالک کو اوپر والا گھر اور نیچے والا گھر کا حصہ اپنے لڑکے کو، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے میں نے کہا کہ لے پالک کو 1/3 تک کا حصہ دے سکتے ہیں، اگر وہ گھر جو اوپر والا ہے 1/3 یا اس کے اندر آتا ہے تو اس کے لیے لینا جائز ہے، اور اگر 1/3 سے زائد ہے تو لینا جائز نہیں ہے۔ 1/3 تک لینے کی گنجائش اس لے پالک اولاد کو ہے ضرور۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ماں باپ کا حصہ بٹ گیا اور بیوی کا بچوں کا حصہ سب اپنا حصہ لے لیے، جب بیوی یعنی ماں کا حصہ تھا وہ مرنے سے پہلے اپنے کسی ایک بیٹے کو دینا چاہتی ہے، اگر سارے بیٹے اس پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر راضی نہیں ہے تو یہ ایک بیٹے کو خاص کر کے کہنا کہ تمہارا یہ ہے تو لینا سب کرنا درست نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگر کوئی سوال ہو تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، تو وائس میسیج بھی اگر بھیجے تو انشاءاللہ وقت ملنے پہ فرصت ملنے پہ جواب دیا جائے۔ نمبر جی 9945 307635 9945307635۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔